کہیں دیپ جلے کہیں دل۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے کیسرا حیات نے۔ روہیل ردا کو گھر میں کافی مس کر رہا تھا، اور جب زرینہ نے اسے اطلاع دی کہ ردا آج رات شاید اپنے میکے میں ہی رہے گی تو روہیل کو غصہ آ گیا اور وہ ماجی کے منع کرنے کے باوجود اسے لینے نکل گیا۔ تمام راستہ وہ یہی سوچتا رہا کہ ردا کو کیا کہے گا، وہ اسے لینے کیوں آیا ہے، کیا وہ اسے بتا پائے گا کہ اس کے بغیر گھر کتنا سونا لگ رہا تھا اور اسے دیکھے بغیر اسے چین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، مجھے کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اس نے سوچا۔ گیٹ شوکت بابا نے کھولا تھا۔ وہ لاؤنج کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ قدرے بلند آواز سے ردا کو پکارنے لگا۔ یہ تو روہیل کی آواز ہے۔ خدیجہ بیگم اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہڑبڑائیں۔ روہیل نے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر اندر جھانکا۔ روہیل بیٹا آپ؟ خدیجہ بیگم نے جلدی سے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ردا کہاں ہے؟ میں اسے لینے آیا ہوں، روہیل نے روکھے سے لہجے میں کہا۔ وہ تو اپنے بھائی بھابھی کے ساتھ باہر گئی ہوئی ہے، اتنے روز بعد آئی تھی تو وہ اسے گھمانے کے لیے باہر لے گئے ہیں، خدیجہ بیگم نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ آپ کا مطلب ہے میں نے اسے قید کر رکھا ہے؟ روہیل نے خفگی سے کہا۔ نہیں نہیں، میرا یہ مطلب نہیں۔ وہ گھبرائیں۔ مما کی طبیعت بہت خراب ہے اور اسے گھومنے پھرنے سے فرصت نہیں، روہیل نے سخت لہجے میں کہا۔ میں ابھی ردا کو فون کرتی ہوں، آپ بیٹھیں بیٹا، وہ ابھی آ جاتی ہے۔ اوکے، اس سے کہیں کہ وہ جلدی آئے، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں، روہیل نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ابھی فون کرتی ہوں، خدیجہ بیگم نے کمرے سے باہر جاتے ہوئے کہا تو روہیل خفگی سے منہ بنا کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ بک شیلف کے پاس آ گیا اور اس میں سے کتابیں نکال نکال کر دیکھنے لگا۔ یہ بک شیلف خدیجہ بیگم نے ردا کے کمرے سے اٹھا کر اپنے پاس رکھوا لیا تھا کہ کبھی کبھی کتاب پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ اس نے ایک شاعری کی کتاب نکالی اور اسے کھول کر جوں ہی پڑھنے لگا تو اس میں سے ایک خوبصورت لفافہ نکلا۔ اس نے کمال جستجو سے اسے کھول کر دیکھا اور پڑھنے لگا۔ یکایک اس کے چہرے پر انتہائی غصے اور حیرت کے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچنے لگا، خط کو موڑ کر جیب میں رکھا اور کتاب واپس شیلف میں رکھ دی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ مکار، دھوکے باز، وہ غصے سے بڑبڑایا اور ہونٹ بھینچتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور خدیجہ بیگم کو کچھ بتائے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ وہ اسے پکارتی رہ گئی۔ خدیجہ بیگم ردا کو فون ملاتی رہیں، مگر ردا کا موبائل اس کے بیگ میں سائلنٹ موڈ پر پڑا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم فہم کے ہمراہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ شمیلہ نے ہی زبردستی اسے فہم کے ساتھ بٹھایا تھا اور فہم بہت محبت سے اس کے ساتھ باتیں کر کے اس کا دل بہلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ دھیمے سے مسکرا کر بھائی کا دل رکھ رہی تھی۔ ردا فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ خدیجہ بیگم بڑبڑائیں اور فہم کا نمبر ملانے لگیں۔ ہیلو مما، خیریت تو ہے؟ فہم نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے فون ریسیو کیا۔ ہاں بیٹا، روہیل ردا کو لینے آیا تھا، اس کی ماجی کی طبیعت ٹھیک نہیں، خدیجہ بیگم نے قدرے گھبرائے ہوئے جواب دیا۔ لیکن مما، ردا تو آج یہاں ہمارے پاس رہے گی، فہم نے حیرت سے کہا۔ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، تم لوگ گھر واپس آ جاؤ، روہیل کافی غصے میں تھا، خدیجہ بیگم نے جلدی سے جواب دیا۔ اوکے، ہم آ رہے ہیں، فہم نے گہری سانس لے کر کہا۔ مما کا فون تھا، روہیل گھر میں تمہارا انتظار کر رہا ہے، فہم نے ردا کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا روہیل گھر آئے ہیں؟ کیوں؟ ردا نے گھبرا کر پوچھا۔ شاید اس کی ماجی کی طبیعت ٹھیک نہیں، مما گھر آنے کو کہہ رہی ہیں، فہم نے کہا تو ردا خاموش ہو گئی۔
کہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تو ہم لوگ آئے ہیں، آئس کریم بھی نہیں کھائی۔ شمیلہ نے برا سا منہ بنایا۔ ردا کیا خیال ہے؟ فہم نے ردا کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ گھر چلتے ہیں، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ اوکے، فہم نے کہا اور گاڑی ریورس کرنے لگا، جبکہ شمیلہ ہوں کہہ کر رہ گئی۔ خدیجہ بیگم نے فہم کو فون کرنے کے بعد کافی دیر کچھ سوچا، پھر ردا کے سسرال فون کرنے لگیں۔ کافی بیلز کے بعد زرینہ نے فون اٹھا لیا۔ ہاں زرینہ، میں خدیجہ بیگم بول رہی ہوں، کیا روہیل گھر آ گیا ہے؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں بیگم صاحبہ، ابھی تو نہیں آئے، زرینہ نے جواب دیا۔ کیا اس کی ماں جی کی طبیعت زیادہ خراب ہے؟ خدیجہ بیگم نے گہری سانس لے کر پوچھا۔ نہیں، وہ تو دوا کھا کر اپنے کمرے میں سو رہی ہیں، زرینہ نے پرسکون لہجے میں جواب دیا تو وہ اچھا کہہ کر چپ ہو گئیں۔ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، زرینہ نے استفہامیہ انداز میں کہا۔ کچھ نہیں، تم روہیل کو میرے فون کے بارے میں کچھ نہ بتانا۔ اچھا، خدا حافظ، خدیجہ بیگم نے ایک دم بوکھلا کر جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ اسی لمحے فہم کی گاڑی پورچ میں داخل ہوئی۔ سب لوگ گاڑی سے باہر نکلے اور جلدی سے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ مما، روہیل کہاں ہیں؟ باہر تو ان کی گاڑی نہیں ہے، ردا نے دوڑ کر ماں کے قریب آ کر پوچھا تو وہ پریشانی سے اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ فہم اور شمیلہ بھی ان کے پاس آ گئے۔ روہیل کہاں ہے مما؟ ہم لوگ تو آئس کریم کھائے بغیر ہی آ گئے، فہم نے ماں سے پوچھا۔ وہ تو چلا گیا، خدیجہ بیگم نے آہ بھر کر بتایا۔ کیوں؟ ردا نے گھبرا کر پوچھا۔ معلوم نہیں، میں تم لوگوں سے بات کر رہی تھی، وہ پیچھے سے چلا گیا۔ اگر اسے ردا کو لے جانے کی اتنی جلدی تھی تو پھر انتظار کیوں نہیں کیا؟ شمیلہ نے اعتراض کیا۔ فہم بھائی، آپ مجھے گھر ڈراپ کر دیں، ہو سکتا ہے ماں جی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہو۔ ردا نے پریشانی سے بھائی کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں، اگر اسے ضرورت ہوتی تو وہ تمہیں لے کر ہی جاتا، بس اب صبح ہی جانا، فہم نے ایک دم غصے سے کہا تو ردا پریشانی سے ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ فہم ٹھیک کہہ رہا ہے بیٹا، انہوں نے بھی آہستہ سے کہہ دیا۔ فہم سر جھٹک کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور شمیلہ بھی عجیب انداز سے ردا کو دیکھتی شوہر کے پیچھے چل دی۔ روہیل انتہائی ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا گھر پہنچا تھا۔ اس کے دل میں آگ سی لگی تھی جس کے شعلے اس کے دماغ تک پہنچ کر اسے بے حال کر رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ردا سامنے ہوتی تو وہ اس کا منہ ہی نوچ ڈالتا۔ وہ پاؤں پٹکتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، محبت کسی اور سے کرتی ہے اور شادی مجھ سے کی۔ اگر میں وہ خط نہ پڑھتا تو نہ جانے وہ کب تک مجھے یوں ہی دھوکہ دیتی رہتی، مکار دھوکے باز جھوٹی۔ روہیل نے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر سوچا۔ اس کے چہرے پر انتہائی غصے کے آثار تھے۔ وہ اپنے ہاتھ سے دیوار پر مکے مارنے لگا۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، وہ غصے سے بڑبڑا رہا تھا۔ اسی لمحے اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے اسکرین پر دیکھا جہاں ردا کا نام چمک رہا تھا۔ روہیل نے غصے سے یس کا بٹن دبا دیا۔ روہیل، آپ گھر کیوں چلے گئے؟ میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ ردا نے جلدی سے پوچھا۔ اس کی ضرورت نہیں رہی تھی، اس نے نہایت خفگی سے جواب دیا۔ کیوں؟ ردا نے چونک کر پوچھا۔ تم جیسی جھوٹی اور دھوکے باز کی نہ مجھے ضرورت ہے اور نہ ہی میرے گھر کو، روہیل غصے سے بولا اور فون آف کر دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہیلو ہیلو کہتی رہی مگر وہ فون آف کر چکا تھا۔ اس نے انتہائی فکر مندی سے روہیل کا نمبر دوبارہ ملایا مگر اب اس کا موبائل آف تھا۔ روہیل کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، اس سے پہلے تو انہوں نے میرے لیے ایسے برے الفاظ استعمال نہیں کیے، خدا معلوم ایسا کیا ہو گیا ہے کہ وہ اتنے غصے میں ہیں۔ ردا پریشانی کے عالم میں کمرے میں ٹہلنے لگی۔ زرینہ نے صبح سویرے اٹھ کر روہیل کے لیے ناشتہ تیار کر دیا تھا مگر وہ تیار ہو کر سیدھا باہر چلا گیا۔ آج ماں جی کا بھی حال نہ پوچھا۔ زرینہ ابھی ناشتے کی چیزیں سمیٹ ہی رہی تھی، اسی لمحے ردا قدرے گھبرائی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ روہیل کہاں ہے؟ اس نے گھبرا کر اس سے پوچھا۔ وہ تو آفس چلے گئے ہیں اور وہ بھی ناشتہ کیے بغیر، زرینہ شکایتی لہجے میں بولی۔
کیوں؟ ردا نے چونک کر پوچھا۔ پتہ نہیں، غصے میں ہی لگ رہے تھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ کیا انہوں نے تم سے کچھ کہا؟ کہا تو نہیں، مگر ان کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے ناشتے کے لیے کہا تو جواب دیے بغیر ہی چلے گئے۔ او، اور ماں جی؟ وہ سو رہی ہیں، میں رات بھر ان کے پاس ہی رہی، زرینہ نے بتایا تو وہ خاموش ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ردا نے گھر آتے ہی پہلے اپنا حلیہ درست کیا، پھر ماں جی کے پاس چلی آئی۔ اس نے ماں جی کو خود اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروایا اور ان کا لباس تبدیل کیا، بستر ٹھیک کیا اور وہیں ان کے پاس بیٹھ کر خوش دلی سے ان سے باتیں کرنے لگی۔ ماں جی اسے تمام امور انجام کرتا دیکھتی رہیں اور دل ہی دل میں اس کے اور روہیل کے لیے دعائیں کرتی رہیں۔ ماں جی، آپ ابھی تک ریڈی نہیں ہوئیں، مجھے آپ کو آج اسپتال لے کر جانا ہے، آپ کی ٹانگ کا پلاسٹر ریموو کرانا ہے۔ روہیل کمرے میں داخل ہوتے ہی بغیر کچھ دیکھے کہنے لگا، بیٹا میں تیار ہوں۔ ردا بیٹی، میری چادر مجھے دے دو۔ ماں جی نے کہا تو اس نے وارڈروب سے چادر نکال کر ماں جی کو اڑھا دی اور انہیں ویل چیئر پر بٹھانے میں روہیل کی مدد کرنے لگی۔ روہیل نے جلدی سے ردا کا ہاتھ پیچھے ہٹایا تو ردا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ماں جی جلدی کیجیے، روہیل غصے سے منہ پھیر کر بولا۔ ردا بیٹے، تم بھی میرے ساتھ چلو، تمہاری موجودگی سے مجھے بہت سکون ملتا ہے، ماں جی نے اس کی طرف محبت سے دیکھ کر کہا۔ کوئی ضرورت نہیں، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں گا، روہیل قطعیت سے بولا۔ روہیل، تمہارے لہجے میں اتنا غصہ کیوں ہے؟ کیا تم آرام سے بات نہیں کر سکتے؟ ماں جی نے خفگی سے کہا۔ آپ کو ہمیشہ میری باتیں اور لہجہ برا لگتا ہے، دوسرے منافقت کا لبادہ اوڑھ کر اندر ہی اندر کتنے ہی بڑے گناہ کریں وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا۔ روہیل نے نشتر چبوتی نظروں کے ساتھ ایک ٹک ردا کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ بری طرح چونکی۔ روہیل ماں جی کو ویل چیئر پر بٹھا کر لے گیا اور ردا حیرت سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ روہیل کی اس بات کا کیا مطلب ہے اور اس نے یہ بات کس کو کہی ہے؟ شاید مجھے، لیکن مجھے کیوں؟ وہ انتہائی پریشان ہو کر گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اماں جی نے یمنا کو مولوی رحمت اللہ سے ملوایا تھا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسے چند روز پڑھانے کے بعد ہی وہ کوئی حتمی فیصلہ کریں گے۔ وہ ہر روز سحپہر کے بعد قرآن پاک ترجمے سے پڑھانے آتے تھے اور وہ بہت توجہ اور دھیان سے ان سے پڑھتی اور انتہائی مشکل اور حیران کن سوالات کرتی کہ مولوی صاحب بھی چونک کر رہ جاتے، لیکن اندر ہی اندر وہ اس کی ذہانت کے قائل ہو گئے تھے۔ یمنا نے چند دن ان سے پڑھنا کیا شروع کیا کہ اسے ایک دم اپنے اندر عجیب سی تبدیلی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کے اندر پھیلا اضطراب اب کچھ کم ہونے لگا تھا۔ مولوی صاحب کی محنت اور علمی گفتگو نے اس کا ذہن علم دین سیکھنے کی طرف راغب کر دیا تھا۔ اماں جی کے کہے بغیر اس نے اپنے حلیے کو بھی کافی حد تک بدل لیا تھا۔ وہ پہلے بھی جب گاؤں آتی تھی تو ہمیشہ شلوار قمیص پہنتی تھی اور دوپٹے کے بجائے چھوٹا سا اسٹول گلے میں جھولتا رہتا تھا، مگر اب کی بار اس نے بڑا سا دوپٹہ جو سر سے اوڑھا تو پھر کبھی سر سے اترنے نہ دیا۔ اماں جی بھی اس میں یہ تبدیلی دیکھ کر حیران بھی تھی اور خوش بھی، مگر انہوں نے اس سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ مولوی صاحب، یمنا کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہے مجھے واضح طور پر اور صاف صاف بتا دیں۔ اماں جی نے ایک دن اس کی عدم موجودگی میں مولوی صاحب سے پوچھا۔ ماشاءاللہ بچی بہت ذہین ہے اور اس میں سمجھ بوجھ ہمارے گاؤں کی عام لڑکیوں سے کہیں زیادہ ہے اور علم کی جستجو بھی بہت زیادہ ہے۔ مولوی صاحب نے اپنی رائے دی۔ آپ کے خیال میں کیا وہ اتنی بھاری ذمہ داری اٹھا سکے گی؟ دیکھیں مولوی صاحب، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ اماں جی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کسی کے بارے میں کوئی دعویٰ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ساری بات تو اللہ کے کرم اور توفیق کی ہے۔ وہ چاہے تو ذرے کو آفتاب بنا دے اور چاہے تو پہاڑوں کو ذرا ذرا خاک بنا دے۔ وہ بچی سے کیا کام لینا چاہتا ہے ہم نہیں جانتے، اگر وہ اسے کوئی توفیق بخش رہا ہے تو ہم اسے نہیں روک سکتے۔ مولوی صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا تو اماں جی تائیدی انداز میں سر ہلانے لگیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں اور کہاں سے شروع کروں۔ اتنے بڑے کام کا آغاز کوئی آسان بات تو نہیں ہے نا۔
اماں جی نے سوالیہ نظروں سے مولوی صاحب کو دیکھا۔ آپ اللہ کا نام لے کر کام شروع کریں، اس کے مکمل ہونے تک بچی کی تعلیم و تربیت بھی مکمل ہو جائے گی، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی ماہر عالم دین مقرر کریں۔ آپ جمال بیٹے سے بات کریں، اگر کوئی ایسا عالم انہیں شہر سے مل جاتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ مولوی صاحب نے رائے دی۔ کیوں؟ آپ کیوں نہیں؟ میری نظر میں تو آپ ایک قابل استاد ہیں، عالم ہیں، کیا آپ اسے تعلیم نہیں دے سکتے؟ اماں جی نے حیرت سے پوچھا۔ میں گاؤں کا پڑھا لکھا ایک سادہ سا انسان ہوں، اور بچی کا ذہن ماشاءاللہ بہت متحرک ہے۔ ایک ذہین کو مطمئن کرنے کے لیے کہیں زیادہ ماہر اور مستعد مربی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح ہیرے کو ایک جوہری تراش سکتا ہے کوئی لوہار نہیں، اسی طرح ذہانت کو بھی کوئی عالم فاضل ہی جلا بخش سکتا ہے۔ میں اسے ابتدائی تعلیم تو ضرور دوں گا، مگر بہتر یہی ہے کہ آپ اس کے لیے کسی عالم دین یا مذہبی اسکالر کو مقرر کریں۔ مولوی صاحب نے سمجھایا تو اماں جی خاموش ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، میں جمال سے بات کرتی ہوں اور پھر اس کام کا آغاز کرتے ہیں، اماں جی نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ بچی یہ کام بہت اچھے طریقے سے انجام دے گی، مولوی صاحب نے پر امید لہجے میں کہا، اور اماں جی سے اجازت لے کر چلے گئے۔ اماں جی کی آنکھیں بھی امید سے چمکنے لگیں، اور انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے بیٹے کا نمبر ملایا۔ آذر کے والدین چند گھنٹوں میں جس طرح دبئی بھاگے تھے وہی جانتے تھے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ صرف جان بچانے کی فکر تھی۔ نیشا کا باپ نامعلوم کس وجہ سے پولیس تک نہیں جا سکا۔ وہ اپنے ہی ذرائع سے عظیم کا پتہ کر رہا تھا۔ اس نے ایک عقل مندی یہ کی کہ پاکستان میں موجود عظیم کے بزنس پارٹنر کو سارا حال کہہ سنایا، جو خود بھی عظیم سے نالا تھا اور اس کے ہاتھوں نقصان اٹھا چکا تھا۔ آذر کے والدین دبئی میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد پاکستان اپنے گاؤں واپس آ چکے تھے کہ وہی انہیں جائے پناہ نظر آئی تھی، جبکہ آذر نے دبئی سے فوری جانے سے انکار کر دیا تھا۔ جب یہ لوگ لٹے پٹے حال میں گاؤں پہنچے تو وہاں موجود آذر کے دادا اور دیگر رشتہ دار ہکا بکا تھے۔ اسی عالم میں ایک مصیبت اور یہ نازل ہوئی کہ نیشا کے والد نے عظیم کے بزنس پارٹنر کے ساتھ مل کر عظیم کے اوپر فراڈ کا مقدمہ کر دیا۔ پولیس چھان بین کے لیے آئی تو عظیم پتہ نہیں کیسے گھر سے فرار ہو گیا، اور اب ساری مصیبت آذر کی ماں کے سر آ گئی۔ پولیس آئے دن آ کر انہیں تنگ کرتی، جبھی اس کے سسرال والے بھی بیزار آ گئے تھے۔ اٹھتے بیٹھتے وہ لوگ اس پر طنز کرتے اور اتنی باتیں سناتے کہ اسے وہاں رہنا مشکل ہو گیا۔ بات تو خیر سچ تھی کہ شمیم نے اپنے عروج کے دنوں میں کبھی ان لوگوں کو گھاس نہیں ڈالی تھی۔ کبھی کبھار کوئی گاؤں سے اس کے پاس آتا تو اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات نمایاں ہونے لگتے، اور اسے ان سے کراہت محسوس ہوتی تھی۔ اس کے رویے کی وجہ سے سسرال والوں نے اس کے گھر ہی آنا چھوڑ دیا تھا، مگر اب حالات نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ اب وہ ان کے در پہ بے یار و مددگار پڑی تھی۔ سب آتے جاتے مختلف باتیں سناتے رہتے اور یہی کہتے رہتے کہ اس کا اپنے گھر چلے جانا ہی بہتر ہے۔ وہ آذر کو فون کر کر کے تھک چکی تھی، مگر آذر اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ عجیب مشکل میں پڑ گئی تھی، نہ گھر جا سکتی تھی اور نہ وہاں رہنے کو اس کا دل چاہ رہا تھا۔ عظیم کی بھی کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں غائب ہوا تھا۔ وہ دن رات اٹھتی بیٹھتی، آہیں بھرتی اور روتی رہتی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے حالات یوں ایک دم بدل جائیں گے۔ وہ رات کو آنکھیں بند کیے ایک چارپائی پر خستہ حال کمرے میں لیٹی تھی اور اپنے ماضی اور حال کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر گر کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ مصیبت جب آتی ہے تو جان، مال، عزت، آبرو سب اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ان کے خاندان کے ساتھ بھی ہوا۔ عظیم احمد کی ڈیڈ باڈی کسی رشتہ دار نے اسپتال میں دیکھی تو گاؤں میں اطلاع کر دی گئی۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں تھا اور کیا حادثہ اس کے ساتھ پیش آیا۔ عظیم کی ڈیڈ باڈی کو اسپتال سے جب لایا گیا
تو اس کا جسم گولیوں سے بری طرح چھلنی ہو چکا تھا۔ اسپتال والوں نے یہی بتایا کہ وہ انتہائی زخمی حالت میں اسپتال لایا گیا تھا اور ابتدائی طبی امداد دینے سے پہلے ہی اس نے دم توڑ دیا۔ لیکن عظیم کو کس نے مارا؟ سب لوگوں کے لیے یہ ایک سوال تھا۔ پولیس کے پاس پہلے ہی اس کے خلاف فراڈ کا مقدمہ درج تھا اور اسے مفرور قرار دیا گیا تھا۔ آذر کو باپ کی موت کی اطلاع دی گئی تو اسے مجبوراً پاکستان آنا پڑا، کیونکہ ماں نے اسے رو رو کر پاکستان آنے کو کہا تھا۔ کوئی اور حالات ہوتے تو شاید وہ نہ آتا، مگر اب اسے مجبوراً آنا پڑا۔ تدفین کے بعد آذر گاؤں سے جانا چاہتا تھا، مگر اس کے دادا اور دادی نے اسے زبردستی روک لیا۔ اس کے لیے گاؤں میں رکنا ایک عذاب تھا، مگر ماں کے کہنے پر مشکل سے 2 دن ہی رہا اور اپنے شہر والے گھر چلا گیا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ اس کا دروازہ کھولنا تھا کہ اسے ہر طرف ہمنا کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ اس نے گھبرا کر دیواروں کی طرف دیکھا تو ہر طرف یمنا کی گھورتی ہوئی آنکھیں دکھائی دینے لگیں۔ اس نے گھبرا کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور نیچے لاؤنج میں آ گیا۔ اسے کسی بھی کمرے میں جاتے ہوئے انتہائی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ وہیں لاؤنج میں ہی صوفے پر نیم دراز ہو گیا، مگر جو ہی اس نے آنکھیں بند کی تو اسے یمنا کی دھمکی سرگوشیوں میں سنائی دینے لگی۔ تم دنیا کے جس کونے میں بھی جاؤ گے، میرا سایہ تمہارے تعاقب میں رہے گا۔ آذر گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے گھر کے در و دیوار سے عجیب طرح کی وحشت اور خوف محسوس ہونے لگا۔ اچانک ڈور بیل بجی تو وہ چونک کر کھڑا ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد اسے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو اس کے باپ کا بزنس پارٹنر ملک شعیب پولیس کے ہمراہ گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ آذر ہڑبڑا کر انہیں دیکھنے لگا۔ انکل آپ؟ آذر نے گھبرا کر انہیں دیکھا۔ خبردار، تم نے مجھے انکل کہا۔ تمہارے گھٹیا اور خبیث باپ نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ کوئی دشمن بھی اپنے دشمن کے ساتھ نہیں کرتا، مگر اس میں تو کوئی انسانیت تھی نہ ہی کوئی اخلاقیت۔ میرا سب کچھ لوٹ کر اس نے مجھے تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اب تمہیں اپنے باپ کے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی، ملک شعیب نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ مگر میں نے تو کچھ نہیں کیا، آذر گھبرا کر بولا۔ تم اس کی ہی اولاد ہو نا جس نے مجھے کوڑی کوڑی کا محتاج کرنے کی کوشش کی۔ اگر میرے پاس ثبوت نہ ہوتے تو آج میں گلیوں میں کوڑا اٹھا رہا ہوتا، لیکن اب یہ کام تم کرو گے۔ اس گھر پر میرا قبضہ ہے، صرف گھر ہی نہیں، اس گھر کی ہر شے پر میری ملکیت ہے۔ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ملک شعیب غصے میں نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا۔ نہیں، یہ میرا گھر ہے اور آپ کو یہ ہرگز نہیں لینے دوں گا، آذر نے بھی غصے سے کہا۔ یہ کورٹ کا فیصلہ ہے، مرنے سے پہلے آپ کے والد اپنا سب کچھ ان کے نام کر گئے ہیں۔ یہ گھر، اس کی ساری چیزیں، گاڑی، بینک بیلنس اور یہ رہے سارے کاغذات۔ ایک پولیس والے نے اسے کاغذات دکھاتے ہوئے کہا تو آذر نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ کاغذات کھول کر دیکھے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ بڑبڑایا اور عجیب ہونک نظروں سے دیکھنے لگا۔ اسے دھکے دے کر یہاں سے باہر نکالو، پھر اسے یقین آئے گا کہ اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے، ملک شعیب نے انسپکٹر سے کہا تو اس نے آذر کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالنا چاہا۔ جب ہی وہ مشتعل ہو گیا اور ملک شعیب کو مارنے کو لپکا، ایک پولیس کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر اس قدر زور کا تھپڑ لگایا کہ آذر کا دماغ گھوم گیا۔ وہ بے انتہا مشتعل ہو کر اسی انسپکٹر پر چڑھ دوڑا۔ گھٹیا باپ کی گھٹیا اولاد، ذلیل، تم لوگوں کے خون میں ہی ناپاکی ہے، دھوکے باز، فراڈیے۔ ملک شعیب نے بھی اسے 2-3 تھپڑ لگائے اور اسے دھکے دیتا ہوا گیٹ تک لے گیا۔ چوکیدار حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔
मलिक शुएब ने उसे गेट से बाहर जोर से धक्का दिया तो वो लड़खड़ा कर गिर गया। आज इसका गुरूर खाक में मिला था। किसी का बदला किसी और ने लिया था। यही अल्लाह का कानून है। इसी दुनिया में अल्लाह के बंदों के साथ की गई ज्यादती का सिला मिल जाता है, मगर इंसान रियलाइज ही नहीं करता। वो सर उठाकर आसमान की जानिब बेबसी से देख रहा था। जमाल अहमद गांव में एक बहुत बड़े मदरसे का संगे बुनियाद रखने जा रहे थे और उन्होंने एमन को सारी बात बताकर साथ चलने को कहा तो एमन बुरी तरह सटपटा गईं। उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि क्या होने जा रहा है। वो तो यही समझती रही थी कि यमुना को गांव में अम्मा जी ने अपने पास उसके रिश्ते के लिए रोक रखा है, मगर वहाँ उसके रुकने का असल मकसद क्या था अब उन्हें मालूम हुआ था। ये सुनकर वो इंतहाई मुश्तइल हो गईं। जमाल, आप जानते हैं आप क्या करने जा रहे हैं? उसे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाने के बाद अब आप उसे मुल्लानी बनाना चाहते हैं। अगर यही सब कुछ करना था तो फिर उसे स्कूल और कॉलेज में भेजने की क्या ज़रूरत थी? एमन, तुम्हें किस बात पर एतराज़ है? क्या उसके कुरान सीखने और मदरसा बनाने पर या फिर उसका सोशल सेटअप चेंज होने पर? जमाल साहब ने हैरत से पूछा। दोनों बातों पर, एमन ने खफगी से बस इतना ही कहा। देखो, वो एक अच्छा काम करने जा रही है और हमें उसे फुल सपोर्ट करना चाहिए, जमाल साहब ने उन्हें समझाते हुए कहा। क्या आप उसके नताइज जानते हैं? इस तरह के सेटअप के बाद कोई भी आउटस्टैंडिंग फैमिली उसे कबूल नहीं करेगी। आजकल लोग मॉडर्न और ग्रूम लड़कियों को पसंद करते हैं। मजहबी लड़कियां कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, उनसे शादियां करते हुए लड़के भी हिचकिचाते हैं और उनकी फैमिलीज भी। शक्ल सूरत यमुना की पहले ही नॉर्मल है, ऊपर से आप उसे मजहबी वदा कता देकर बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त बना रहे हैं। अगर कल को उसकी शादी नहीं होती तो हम सब के लिए वो एक आजमाइश बन जाएगी, एमन ने इंतहाई मायूस लहजे में कहा। एमन, मैंने इतना अरसा तुमसे इसीलिए ये बात छुपाए रखी कि तुम यूं ही मायूसी की बातें करोगी। अल्लाह ताला इंसान का नसीब उसकी शक्ल सूरत देख कर नहीं बनाता। अगर ऐसा हो तो किसी खूबसूरत औरत को कभी तलाक ना हो, लेकिन ये सब कुदरत के फैसले हैं और यमुना की शक्ल सूरत को तुम मामूली समझती हो। मालूम नहीं खुदा को इसी रंगो रूप इसी हुलिये में वो कितनी अजीज़ हो। और वैसे भी यमुना का अच्छा या बुरा नसीब हमारे हाथ में नहीं, और यमुना जो कुछ करने जा रही है ये मेरे फैसले से नहीं बल्कि अल्लाह की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। एमन हैरत से शौहर को देख रही थी। यमुना ने ख्वाब में देखा था कि वो अम्मा जी के घर से निकलकर एक बहुत बड़े मदरसे में जाकर बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाती है, और तुम तो उसके ख्वाबों के बारे में जानती हो वो कितने सच साबित होते हैं, और उनके पीछे हमेशा कोई ना कोई राज होता है और उनमें ज़रूर कोई इशारा भी होता है। यमुना ने कारी साहब से बात की तो उन्होंने उसे फ़ौरन गांव जाकर तालीम हासिल करने को कहा, तो इसलिए मैं उसे अम्मा जी के पास गांव छोड़ आया और वहां उसने कुरान और हदीस की तालीम हासिल की। मैंने और अम्मा जी ने बहुत सोच समझकर और उसके अंदर उन सलाहियतों को देखते हुए उसका साथ देने का अहद किया। अब माशाल्लाह वो काफ़ी हद तक सीख भी चुकी है और मदरसा मुकम्मल होने तक वो इन दीनी अलूम में काफ़ी महारत भी हासिल कर लेगी और यूं उसका ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। एमन, ऐसे नेक कामों की तौफीक हर किसी को नहीं मिलती। ये बहुत सादत की बात है जो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों में से किसी किसी को अता करता है। जमाल अहमद उन पर गोया इंकिशाफ कर रहे थे और वो हैरत से सब कुछ सुन रही थी। और यमुना के नसीब में जो कुछ लिखा है तुम और मैं उसे ना बढ़ा सकते हैं और ना कम कर सकते हैं। बात अपने अपने ईमान और यकीन की होती है, इसलिए तुम अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन कामिल रखो। वो अपने बंदे के लिए जो बेहतर समझता है उसे अता करता है, और जब किसी से कुछ
چھینتا ہے تو اس میں بھی اس کی حکمت ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی بیٹی پر فخر ہونا چاہیے، نہ کہ یوں پریشان۔ جمال صاحب نے انہیں نرمی سے سمجھایا تو ایمن کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے اور وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گئیں۔ یاد رکھو، اولاد کے لیے سب سے بڑی سپورٹ والدین کی ہوتی ہے، اور جب والدین اولاد پر یقین کر کے ان کا پورا ساتھ دیتے ہیں تو ایسی اولاد کوئی نہ کوئی اچھا کارنامہ ضرور انجام دیتی ہے۔ یمنا کو بھی ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اب اٹھو اور تیار ہو جاؤ اور خوشی خوشی اس کے اس نیک کام میں شامل ہونا۔ کوئی ایسی منفی بات نہ کرنا جو اس کی فیلنگ ہرٹ کرے۔ جمال صاحب نے محبت سے انہیں سمجھایا تو وہ مطمئن ہو گئیں۔ گاؤں میں حویلی کے قریب ہی ایک بہت بڑی اور کھلی جگہ پر مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اماں جی یمنا، جمال احمد، ایمن اور مولوی رحمت اللہ کے علاوہ گاؤں کی بہت سی مذہبی معزز شخصیات وہاں موجود تھیں۔ یمنا نے شلوار قمیض کے اوپر بہت بڑی چادر کے ساتھ اپنا آپ اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ ایمن تو اسے دیکھ کر بری طرح چونک گئی۔ وہ ماڈرن حلیے میں کٹے بالوں کے ساتھ پھر بھی کسی حد تک قابل قبول لگتی تھی، مگر اب سفید چادر میں اس کی سیاہ رنگت اور بھی نمایاں ہو رہی تھی۔ ایمن کو ایک دم دھچکا لگا تھا، مگر وہ خاموش رہیں۔ اماں جی اور جمال صاحب بہت زیادہ خوش تھے، مگر ایمن چپ چپ سی تھی۔ سب سے سنگ بنیاد رکھنے کے بعد دعائے خیر کی۔ اماں جی نے یمنا کو پھولوں کے ہار پہنا کر مبارکباد دی۔ جمال صاحب بھی بہت زیادہ خوش تھے اور گاؤں کے دیگر لوگ بھی ان کی اور یمنا کی بہت تعریفیں کر رہے تھے، جو گاؤں میں لڑکیوں کے لیے ایک اعلیٰ معیار کا مدرسہ تعمیر کرنے جا رہے تھے۔ اماں جی نے ایمن کو بھی ہار پہنایا اور مبارکباد دی تو انہوں نے خاموشی سے ہار اتار کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ دعا کے بعد سب لوگوں میں مٹھائی تقسیم کی گئی اور اس کے بعد سب لوگ خوشی خوشی واپس آ گئے، مگر ایمن کی آنکھوں میں عجیب سا اضطراب تھا۔ وہ یمنا کو دیکھتی اور ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ جاتی۔ ایمن، کیا تم یمنا بیٹی کی اس کامیابی پر خوش نہیں ہو؟ اماں جی نے بالآخر ان کی طرف دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ بہت خوش ہوں، انہوں نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا اور اٹھ کر اس جگہ سے چلی گئیں۔ اماں جی نے حیرت سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ایمن کچھ پریشان لگ رہی ہے جمال، کیا بات ہے؟ اماں جی نے ان سے پوچھا تو وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئے۔ دراصل اسے یمنا کے مستقبل کی فکر لگی ہوئی ہے۔ کیا تم نے اسے سمجھایا نہیں؟ اماں جی نے حیرت سے پوچھا۔ وہ صرف بیٹی کی ماں بن کر سوچ رہی ہے، اور ماؤں کو سب سے بڑی فکر بیٹیوں کے گھر بسانے کی ہوتی ہے۔ میں اسے بہت سمجھا چکا ہوں، مگر اس کا خیال ہے کہ ایسی مذہبی لڑکی کا رشتہ کسی اچھے گھرانے میں نہیں ہوگا۔ جمال صاحب نے بیوی کا خدشہ ان کے سامنے بیان کیا۔ لو بھلا، یہ کیا بات ہوئی؟ کسی کے نصیب کا اس کے حلیے اور کپڑوں سے کیا تعلق؟ ایمن اتنی بے وقوف ہوگی، یقین نہیں آ رہا۔ ہر بچے کا نصیب ماں کے پیٹ میں لکھا جاتا ہے، تب وہ کہاں کا تعلیم یافتہ یا ماڈرن ہوتا ہے۔ خیر، تم اسے چھوڑو، اس کی اپنی سوچ ہے، لیکن میں یمنا سے بہت خوش ہوں۔ یقین مانو، پہلے تو مجھے بھی اندیشے تھے کہ نہ جانے یمنا کچھ سیکھ بھی پائے گی یا نہیں، لیکن مولوی رحمت اللہ نے بہت توجہ سے اسے قرآن پاک کی تعلیم دی ہے، بلکہ وہ تو اس کے لیے کوئی ماہر استاد مقرر کرنے کو کہہ رہے تھے۔ میں نے خود بھی یمنا سے قرآن پاک سنا ہے، ماشاءاللہ اس میں واقعی خداداد صلاحیت ہے۔ اللہ نے اسے اپنے خاص کرم سے نوازا ہے، اس لیے اب میں بہت پر امید بھی ہوں اور خوش بھی۔ اماں جی نے کہا تو وہ مسکرا دیے۔ میں شہر جاتے ہی کسی عالم فاضل استاد کا بندوبست کرتا ہوں، اور اس مدرسے کو شہر کے کسی ماڈرن اور جدید آلات سے لیس اعلیٰ اسٹڈیز کے مدرسوں سے کم نہیں بناؤں گا، جمال صاحب نے پر امید لہجے میں کہا۔ اللہ تمہیں بھی جزا دے اور تمہاری بچی کو بھی۔
کسی ایک کو صحیح معنوں میں تعلیم دینے سے اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اماں جی نے مسکرا کر کہا، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا، اور آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ اماں جی نے بیٹے کی بات پر دل سے دعا دی تو دونوں مسکرا دیے۔